نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں بہت خاص عمل، بہت خاص وظیفہ، نامردی کا قرآنی علاج۔ شادی شدہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن پر قادر نہیں ہے، ازدواجی تعلق پر قدرت نہیں رکھتا، یا یہ ہے کہ ریلیشن صحیح طریقے سے قائم نہیں کر پاتا، اس کے لیے ہم قرآنی علاج، قرآنی عمل بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے مردانہ قوت بڑھے گی، بیوی کے ساتھ مضبوط ترین ریلیشن قائم کر سکے گا اور وہ دیر پا ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سکون حاصل کرے گا، قرآن کریم کے مطابق بیوی بھی سکون دے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اس خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ یہ بیماری خطرناک بیماری ہے، اولاد بھی اس بیماری کی وجہ سے رک جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ اگر صحیح ریلیشن قائم نہیں ہوگا تو اولاد بھی نہیں ہوگی۔ نامردی کا قرآنی علاج، نامردی کا قرآنی عمل، یعنی شادی شدہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ عمل بڑا اکثیر مجرب ہے انشاءاللہ۔ میاں بیوی کا مضبوط ریلیشن قائم ہوگا اور دیر پا ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ جھولی بھریں گے۔ ہاں، میاں بیوی کا ریلیشن اگر صحیح قائم نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ ہو، تو اولاد میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اولاد بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سورۃ کہف سے عمل لیا ہے۔ سورۃ کہف پارہ نمبر 15، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99 آیات دونوں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ آیت نمبر 98، آیت نمبر 99، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99، سورۃ کہف پارہ نمبر 15۔ ناظرین، کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو تسکین پہنچانے سے قاصر ہے اور خود بھی تسکین حاصل کرنے سے قاصر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ صحیح ریلیشن قائم کر نہیں سکتا، قدرت نہیں حاصل ہوتی، یا یہ ہے کہ دیر پا نہیں ہوتا، سرعت رفتاری کا سامنا ہے، مطلب یہ کہ تیز رفتاری کا سامنا ہے، اور جلد خود جو ہے فارغ ہو جاتا ہے، اسے انزال ہو جاتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے ہے۔ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے اولاد میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں سکون بھی حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ طلاق تک بھی اس خطرناک بیماری کی وجہ سے نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس کئی دفعہ آئے۔ خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، خود بھی کنفیوز ہوتا ہے اور بیوی بھی کنفیوز ہوتی ہے۔ یہ راز ایسا راز ہوتا ہے، نہ تو کسی کو بتانے کا ہوتا ہے اور نہ یہ زخم کسی کو دکھانے کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ای میلز آئیں، کالز آئیں، بہرحال یہ پوشیدہ مسئلہ، بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ، پوشیدہ مسئلہ، اس پر ویڈیو بنانا بہت ضروری تھی، اس لیے عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نامردی کا قرآنی علاج، اگر مردانہ قوت کمزور ہے تو انشاءاللہ یہ عمل مردانہ قوت کو بڑھائے گا، اور اگر دیر پا نہیں ہے ریلیشن، انشاءاللہ ریلیشن دیر پا ہوگا اس قرآنی عمل کی برکت سے۔ آیات جو تلاوت کی ہے، آیت نمبر 98، 99، بسم اللہ کے ساتھ 11 دفعہ پڑھے ان کو۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھ لے 3 دفعہ، پھر 11 دفعہ آیات پڑھے، دونوں آیات پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر درود شریف پڑھے، پانی پہ دم کر کے پی لے،
انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کرنے سے آپ کے اندر یہ جو بیماری ہے ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ جماع پر قدرت نہیں رکھتے، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، قاصر ہیں، تو پھر بسم اللہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو، بلکہ ان 2 آیات کو 3 دفعہ لکھیں۔ 3 دفعہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھیں وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تعویذ جب بن جائے تو آپ نے یہ تعویذ گلے میں ڈالنا ہے، گلے میں اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ یہ تعویذ ناف تک پہنچ جائے، ناف کے اوپر آ جائے، ناف کے نیچے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انشاءاللہ یہ تعویذ گلے میں رہے، اللہ کے فضل و کرم سے بیوی کے ساتھ بہت اچھا تعلق قائم ہوگا اور دیر پا قائم ہوگا، ریلیشن سے آپ کو بھی تسکین ملے گی اور آپ کی اہلیہ صاحبہ کو بھی انشاءاللہ تسکین ملے گی۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور قرآن کریم کی برکت سے حل فرمائے۔ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے، اللہ ان کے ویران آنگن کو بھی اولاد سے آباد کرے۔ پھلتے پھولتے رہے ہمارے سارے چمن، اور جو گلشن ویران ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی پھول اور کلیاں اللہ تعالیٰ بھر دے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے رونق ہو اور ان کے مستقبل کا روشن ستارہ ہو۔ میری طرف سے آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔